مارشل صاحب آپ اگر پہلے اس پہ فرما پائیں یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کے سٹیٹس کو لے کر معاملہ ہے یا لیبنان کے اوپر سیز فائر کا معاملہ ہے, ان دو پلیز پوائنٹس آف کنٹینشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وڈ وی بی ایبل ٹو گیٹ تھرو دیز ان دیز اسلام آباد ٹاکس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا میرا کہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور جس طرف ہم آ چکے ہیں, صورتحال تو یقیناً سنگین ہے, وقت اس کے نتائج حقیقی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. پاکستان نے اور ٹرمپ صاحب نے بھی جو لبنان کے اوپر کہا, اس کی بھی ہلکی سی پازیٹیوٹی تو یہ آئی ہے کہ نیتن یاہو نے حملے کم کرنے کا عندیہ دیا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ہفتے میں مذاکرات ہوں گے لبنان کے اوپر. تو ایک تو یہ پازیٹیوٹی ہے. ہرمز دیکھیں یہ ایک سنگین معاملہ ہے, ایسا معاملہ ہے جس پہ ڈیفینیٹلی جب ٹیبل ٹاک ہوگی تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوگی. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن ہے اس کو دیکھتی ہیں تو اس کو ہرمز کو بند کرنا حقیقی طور پر تھوڑا سا مشکل اور لاجیکلی جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دباؤ جو ہے وہ ایران کا اوپر ہے. اسٹریٹجک پاز میں اگر ایران کو پازیٹیوٹی دی جائے تو یقینی طور پر ایران ایک اسٹرانگر پوزیشن میں ہے جبکہ وہ امریکہ سے بات کرنے آیا ہے. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگا, لیکن ہرمز کا جو ابنائے ہومز ہے اس کا معاملہ سنگین رہے گا اور اس پہ کوئی فوری نتیجہ نکلنے کی میں کوئی توقع نہیں کر رہا. اچھا, ویری کلیئر کٹ فرام یو سر. ایمبیسڈر صاحبہ, یہ کیا امید رکھیں کہ اسلام آباد ٹاکس جیسے وہ مارشل صاحب نے بھی یہ بات ایک آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اگلے ہفتے اگر لیبنان کے اوپر مذاکرات ممکن ہیں تو کیا یہ پرولونگ بھی ہو سکتی ہیں یہ اسلام آباد امن مذاکرات؟ دیکھیے اسلام آباد مذاکرات جو ہیں, آئی ایگری ود the panelists کہ اس وقت جو ہے we have to stay positive, لیکن we must bear in mind کہ یہ جو ملاقات ہے یہ انیشل ایکسچینج ہے. ایران نے جو اپنے 10 پوائنٹس دیے تھے وہ امریکہ نے, ٹرمپ صاحب نے ایگری کر لیے تھے, اور جو حالات جنگ کے جا رہے تھے اس سے پہلے, سیز فائر سے پہلے, دیکھیے پاکستان کی ریکویسٹ پہ 10 دن کی امریکہ نے بھی سیز فائر کو ایگری کیا اور ایران نے بھی کیا. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں جس طرح اسرائیل نے سدرن لیبنان پہ اٹیک شروع کر دیا ہے, وہ جان بوجھ کے کیا ہے ٹو پرووک ایران, بیکاز ایران کی جو 6 نکاتی پہلے تھا ایجنڈا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پراکسیز کو ہرٹ نہیں کیا جائے گا. تو ان کو ڈیلیبریٹلی ہرٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اگر ڈائریکٹلی ایران پہ اٹیک نہیں بھی کر رہا تو ایران کو پرووک کر رہا ہے کہ وہ اس سے وڈرا کرے. انٹرسٹنگ. اب سٹیک سارے پلیئرز کے بہت ہائی ہیں. اس میں امریکہ بھی نکلنا چاہ رہا ہے, جے ڈی وینس بڑے پازیٹیو اس میں آئے نوٹ کے ساتھ, ایران بھی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آیا, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان ہے. and the actual elephant in the room is not really there, which is Israel. so اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے چلیں گے, کس طرح آگے وہ بڑھیں گے. جی مارشل صاحب, یہ جو ایلیفنٹ ان دا روم کا تذکرہ کیا ہے ایمبیسڈر صاحبہ نے, اور ایمبیسڈر صاحبہ نے چونکہ مارشل ارشد ملک کے ریمارک سے بھی جو ابتدائی تھے ان سے اتفاق کرتے ہوئے, وڈ یو سر آلسو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دس, یہ جو کمرے میں ہاتھی ہے اس کو کب تک اگنور کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ نائلہ صاحبہ بیٹھی. میں آپا نائلہ کا بہت احترام کرتا ہوں, یہ ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے میری رائے میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی فریق ہو وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, بھلے وہ امریکہ ہو, بھلے وہ اسرائیل ہو, بھلے وہ لیبنان بھی ہو. تو اسرائیل کا جو ایک ایجنڈا ہے جو گریٹر اسرائیل ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا, اور اس کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس نے بدقسمتی سے, آپ کو پتا ہے کہ آج جان کیری کی بڑی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن سے لے کے کارٹر, ریگن, بش, سب کو اس نیتن یاہو جیسے آدمی نے جو کہ کرمنل ہے, جو کہ وار کرمنل ہے, انٹرنیشنل کرمنل ڈکلیئرڈ ہے, اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ کل سے اس کے خلاف
करप्शन के ऊपर भी इल्जामात की तहकीकात हो रही हैं। तो आप सहूनी सोच की बात कीजिएगा, यहूदियों की बात ना कीजिए। तो ये बात मोहतरमा की बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो अगर आपने एक और स्टेटमेंट में आपको रेफर करना चाहूंगा कि जवाद जरीफ साहब का भी एक स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ईरान को ये भी कहा है कि तहम्मुल से काम लें और थोड़ा सा गिव एंड टेक पे काम लें। यहूदी या सहूनी सोच को कंट्रोल करना टोटली डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, और मेरे ख्याल में जिस तरह दुनिया पॉजिटिविटी के साथ आई है, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप उस पर कुछ ना कुछ प्रिवेल करेंगे। एम्बेसडर साहिबा, ये आप इससे सहमत हैं? और ये जो ईरान की तरफ से भी जो रिस्ट्रेंट का बार बार कहा जा रहा है कि स्काई न्यूज़ ने भी खबर नशर की थी कि वो लोग कह रहे थे वी वर वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग द सीज फायर लेबनान के ऊपर, लेकिन फिर पाकिस्तान ने दोबारा कन्विंस किया उन्हें। बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने जो है हमेशा अमन के लिए बहुत काविशें की, जिससे आप देखें आपका ईस्टर्न नेबर भी बहुत परेशान जा रहा है, क्योंकि अब तक तो वो अपने आप को रीजनल पावर समझते थे और इस वक्त उनको कोई पूछ रहा नहीं है। लेकिन जहां तक रही जंग की बात, तो इस वक्त इतनी पेचीदगियां डाल रही हैं, खासकर जैसे एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि ये जो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है, एक्सपेंशनिज्म का जो एजेंडा है, उसके लिए वो हर कानून तोड़ने को तैयार है, हर जुल्म करने को तैयार है। तो इस हालत में लॉजिक या रैशनैलिटी जो है इजराइल से तो आप तवक्को नहीं कर सकते। थोड़ा फार फेच्ड है। अच्छा, हाँ, राइट। मैं आई हैव टू वाइंड अप राइट अवे नाज़रीन, बिल्कुल।